جی دادو ادھر آ میرا بچہ، نورے کو سینے سے لگائے نگار بیگم کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی۔ دادو میں نہا لوں؟ نورے نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں بیٹا جاؤ، ویسے بھی پسینے سے شرابور ہو رہی ہو، آ جاؤ، تمہیں کپڑے نکال کے دیتی ہوں۔ نورے خاموشی سے دادو کے پیچھے چل دی۔ یہ لو، یہ پہن لینا۔ نگار بیگم نے پیلے رنگ کا فراق الماری سے نکال کر نورے کی طرف بڑھایا، جسے خاموشی سے پکڑ کے نورے نہانے چلی گئی۔ نگار بیگم حیران سی اس کو تکتی رہ گئیں۔ کیا ہوا اماں، ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ صالحہ نے فکرمندی سے پوچھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، ہونا ہی تھا، پوتی کو جو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ صالحہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ جلتی ہی رہنا تم ہم دادی پوتی سے تمہیں پوچھتے جو نہیں ہیں ہم۔ نگار بیگم نے بھی صالحہ کو چڑھایا، جس پر دونوں ہنس پڑیں۔ صالحہ میں تو حیران ہوں، آج نورے بغیر روئے دھوئے پیلا فراق پہنے چلی گئی۔ اچھا ہوا بھئی، پہلے تو کبھی نہیں پہنا، میں تو سوچ رہی تھی کسی ضرورت مند کو دے دوں۔ صالحہ بھی حیران ہوئی۔ چلو اچھا ہے، پہن رہی ہے تو اچھا، چلے آئیں اماں، آپ کو چائے پلاؤں۔ اور دونوں ساس بہو کچن کی طرف چل دیں۔ نورے میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا یا پھر آگ لگا دوں گا۔ نورے آواز نہ نکلے، تمہاری یہ الفاظ تھے جو بار بار نورے کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ شاور کے نیچے کھڑی 8 سالہ بچی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس ویڈیو کے مناظر بار بار نورے کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ نورے ایسے کرب سے گزر رہی تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ اس کی معصومیت کی جگہ خوف آن بیٹھا تھا، اور کون جانتا تھا یہ خوف کب نورے کی جان چھوڑے گا۔ ہمیں ذیشان بھائی کے لیے کچھ لیتے چلیں، وہ بھوکے بیٹھے ہوں گے، نمرا نے بظاہر فکرمندی سے کہا۔ لیکن فرد اس کے جواب میں فوراً بولی۔ صاحب پتہ ہے مجھے، جو تمہیں بھائی کے بہانے اپنا الو سیدھا کرنا چاہ رہی ہو۔ گاڑی میں موجود سب کھلکھلا کے ہنس پڑے۔ ہاں تو اگر ایک آدھ برگر میں لے لوں گی تو کون سا غریب ہو جاؤ گے آپ لوگ، نمرا نے چڑھ کر کہا۔ اچھا اچھا لے لینا، بھوکی چڑیل سارا دن چرتی رہتی ہے، روحان نے نمرا کو مزید چھیڑا۔ روحان بھائی خاموش رہیں ورنہ میں بابا کو بتا دوں گی کہ رات دیر تک کون سی اسٹڈی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں۔ نمرا نے روحان کو بہت کچھ جتا کر کہا۔ کون سی میٹنگز ہوتی ہیں روحان؟ رضا صاحب کی رعبدار آواز گاڑی میں گونج اٹھی۔ کوئی نہیں بابا، یہ خواہ فساد ڈال رہی ہے بس، روحان نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ روحان بھائی میں برگر کے ساتھ آئس کریم بھی کھاؤں گی، نمرا نے اطمینان سے کہا۔ نمرا کے اس انداز پہ نائلہ نے دل سے قہقہ لگایا، اور روحان بس ان دونوں کو گھور ہی سکا۔ ان سب کو گھر پہنچتے مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ میری نورے گل، ایسے کیوں خاموش ہے؟ رافع صاحب مغرب کی نماز کے بعد اپنے کمرے سے نکلے تو نورے کو صحن میں خاموش بیٹھے پایا۔ ایسے ہی، نورے نے مختصر سا جواب دیا۔ تبھی بکا بھاگتا ہوا رافع صاحب اور نورے کے پاس آیا۔ بابا آپ ہی بولتی نہیں؟ بکا نے بابا کو شکایت لگائی۔ تو آپ ہی سے بول لینا، رافع صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابا آپ ہی سنتے بھی نہیں، بکا نے پھر بابا کو شکایت لگائی۔ رافع صاحب نے جاندار قہقہ لگایا۔ کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں سب، کچن سے صالحہ کی آواز آئی۔ چلو بچوں آ جاؤ، پہلے کھانا کھائیں اور پھر آئس کریم۔ بابا میں بھی نا، بکا نے تصدیق چاہی۔ جی جی آپ بھی، اور آپی بھی، رافع صاحب مسکرائے۔ نورے کیا کر رہی ہے؟ آپ ٹھیک سے کھانا کھائیں بیٹا۔ نورے کو مسلسل پلیٹ میں چمچ ہلاتے دیکھ کر رافع صاحب بولے۔ لیکن نورے، جوں کہ تم اپنے خیالات میں گم سم رہی۔ نورے ابے، صالحہ نے ذرا اونچی آواز میں پکارا۔ جی ماما، طبیعت ٹھیک ہے نا آپ کی؟ جی ماما۔ نورے نے سر کو مزید جھکا لیا۔ ادھر آؤ میں کھلاؤں اپنے ہاتھ سے۔ دادو نے پیار سے نورے کی طرف چاولوں کا چمچ بڑھایا، جسے نورے نے کھا لیا۔ بابا آئس کریم، بکا نے یاد دہانی کرائی۔ تو آؤ چلیں پھر، رافع صاحب نے مسکرا کر بکا کا ننھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آ جاؤ نورے۔ آپ بھی۔ نہیں بابا میں نے نہیں جانا، نورے نے آہستہ سے کہا۔ مگر کیوں؟ رافع صاحب نے سوال کیا۔ آپ دونوں جائیں، نورے میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ صالحہ نے جانچتی نظروں سے نورے کو دیکھتے ہوئے رافع صاحب کو ٹالا۔ بابا مجھے ٹھا لو نا۔ رافع صاحب جانے کے لیے مڑے تو بکا نے حکم دیا۔ جاری کیا، آ جاؤ بھئی آ جاؤ۔ رافع صاحب نے بکا کو گود میں اٹھایا اور باہر نکل گئے۔ نورے ادھر آئیں۔ رافع صاحب کے جاتے ہی صالحہ نے نورے کو فکرمندی سے بلایا۔ جی نورے، کسی نے کچھ کہا آپ کو؟ نا نہیں ماما۔ نورے آپ اس طرح اٹک اٹک کے کیوں بول رہی ہیں؟ کچھ نہیں ماما، بس سر میں درد ہے۔ ارے پہلے کیوں نہیں بتایا میری جان؟ آؤ میں دیکھوں کوئی درد کا سیرپ ہے تو پلاؤں۔ ذیشان بھائی دیکھیں میں آپ کے لیے کیا لائی ہوں۔
گھر میں داخل ہوتے ہی نمرا نے زور و شور سے پکارا، شادی حال سے چمچے اور شیشے کے گلاس پرس میں ڈال لائی ہے چونی؟ روحان نے فوراً کہا، کیا واقعہ؟ ذیشان نے حیرانی سے کہا، کتنی بدتمیزی ہے آپ دونوں! نمرا نے افسردگی اور غصے سے کہا، جس پر دونوں بھائی خوبصورت سے جا رہے ہوں میں اور ناراض ہوں میں آپ دونوں سے، میرے پیچھے مت آنا۔ نمرا منہ پھلائے کمرے میں چلی گئی۔ کیوں تنگ کرتے ہو تم دونوں اس کو؟ نائلہ نے روحان اور ذیشان کو ڈانٹا۔ ارے ابھی مذاق کر رہے تھے، وہ بھی تو بات بات پر چڑ جاتی ہے، روحان نے دہائی دی۔ اچانک نمرا نے چیخنے کی آواز آئی۔ چیخ سنتے ہی سب کمرے کی طرف دوڑے۔ کیا ہوا نمرا؟ روحان نمرا کو دیکھ کر گھبرا گیا، جو زمین پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ نمرا دکھاؤ مجھے کیا ہوا؟ روحان نے نمرا کا ہاتھ ہٹایا، جس سے وہ پاؤں پکڑ کے بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ شیشے کے ٹکڑے یہاں کس نے پھینکے؟ روحان نے چلا کر کہا۔ روحان کے منہ سے شیشے کا سنتے ہی ذیشان کے قدم دروازے پر ہی رک گئے، کیونکہ یہ اسی جگ کا شیشہ تھا جس سے ذیشان نے آج نورے کو ڈرایا دھمکایا تھا، اور نورے کے جانے کے بعد سیدھا چھت پر چلا گیا تھا، اس لیے وہ کرسیاں وہیں پڑی رہ گئی۔ اب اس شیشے سے نمرا کا پاؤں بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ فرد بیگم نے ذیشان کو کمرے کے دروازے میں سخت سا کھڑے دیکھا تو اسی طرف آ گئی۔ یا میرے اللہ، اتنا خون! ماں کے چیخنے پر ذیشان سوچوں کی دنیا سے باہر آیا۔ ذیشان کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ گاڑی نکالو، ہسپتال جانا پڑے گا۔ نمرا کو بری طرح روتا دیکھا نائلہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا، تبھی ذیشان کو یوں گمسم کھڑا دیکھ اس پر برس پڑی۔ نہیں بابا، یہ نہیں، وہ لائٹ والی چاہیے۔ کون سی والی چاہیے بکا؟ رافع صاحب سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ بکا کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ لائٹ والی بابا، لپیٹ والی بکا مت تنگ کرو یار، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو۔ رافع صاحب جھنجھلاہٹ سے بولے، 15 منٹ سے اس چھوٹی اولاد نے انہیں تنگ کیا ہوا تھا، چاکلیٹ آئس کریم دو بھائی بچے کو۔ پیچھے سے رضا صاحب نے کہکا لگا کر دکاندار کو کہا۔ رافع صاحب حیرانی سے پلٹے تو رضا صاحب کو مسکراتے ہوئے پایا۔ بکا، آپ کب سے چاکلیٹ کہہ رہے تھے؟ بکا نے دنیا جہاں کی معصوم شکل بنا کر اس کے اس بات میں سر ہلایا جس پر رضا صاحب اور رافع صاحب کا کہکا بلند ہوا۔ ابے یار حد ہے! رافع صاحب ہلکا سا شرمندہ ہوئے۔ رضا بھائی آپ کیسے سمجھے؟ رافع صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ ہم روز لیٹ آئس کریم کھاتے ہیں نا بکا صاحب۔ رضا صاحب نے ہنس کے بکا سے تصدیق چاہی۔ ہوں، آئس کریم کھاتے، بکا نے مصروف سے انداز میں کہا۔ اور سنائیں رضا بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ہماری ملاقات ہی کافی دن بعد ہو رہی ہے۔ ہاں یار، بس تم ہی مصروف رہتے ہو، میں تو تقریباً فارغ ہی ہوتا ہوں، ریٹائرمنٹ جو قریب ہے۔ آہستہ آہستہ چلتے دونوں ایک دوسرے سے گویا ہوئے چلے۔ اچھا ہے، اب بچوں کے ساتھ وقت گزاریے گا اور ان کی شادیوں کی پلاننگ کریے گا آپ اور بھابھی۔ یہاں یار، آج ایک کولیگ کے بیٹے کی شادی میں گئے تھے، وہاں پہ ایک اور کلیگ کی بیوی نے فرد سے نائلہ کے لیے پسندگی کا اظہار کیا۔ بینک میں مینیجر ہے ان کا بیٹا۔ پھر کیا سوچا آپ نے اور بھابھی نے؟ رافع صاحب نے سوال کیا۔ سوچنا شروع ہی کیا تھا کہ یار ابھی گھر آئے 10 منٹ ہوئے تھے کہ نمرا کا پاؤں شیشہ لگنے سے کافی زخمی ہو گیا ہے، گئے ہیں صاحب اس کو پٹی کروانے۔ رضا صاحب فکر مندی سے بولے۔ اوہ بیچاری بچی، اللہ کرے کٹ گہرا نہ ہو۔ رافع صاحب نے دعا کی۔ رضا بھائی ہمارے گھر تو آ گیا، کل لگائیں گے چکر میں اور صالحہ نمرا بیٹی سے ملنے کے لیے۔ اللہ حافظ انکل۔ بکا نے بھی ہاتھ ہلا کے کہا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔ رضا صاحب اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ صالحہ بیٹا پانی تو پلاؤ۔ جی اماں دیتی ہوں۔ صالحہ نے گلاس میں پانی ڈال کے اٹھانا چاہا تو یکدم گلاس ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ شیشے کی کرسیاں دیکھ نورے بری طرح چیخی۔ یالا نورے، کیا ہو گیا؟ چیخ کیوں رہی ہو؟ صالحہ نے ڈانٹا۔ کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ بچی کو ڈر گئی ہوگی میری معصوم بچی، ادھر آ جاؤ میرا بچہ۔ دادوں نے نورے کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ ارے ارے صالحہ، دھیان سے کہیں لگ نہ جائے۔ رافع صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو صالحہ زمین سے کرسیاں اٹھا رہی تھی۔ صالحہ نے جواب دیا۔ اچھا سنو، کل ذرا فرد بھابھی کے گھر چکر لگا لینا۔ صالحہ بھلا کیوں جائے؟ صالحہ وہاں اماں نے بیزاری سے سوال کیا۔ اصل میں اماں، رضا صاحب ملے تھے، آپ بھی بتا رہے تھے کہ نمرا کو آج کانچ لگ گیا ہے، پاؤں بری طرح زخم ہے بیچاری کا۔ رافع صاحب نے اماں کو تفصیلاً بتایا۔ اچھا چلی جاؤں گی، صالحہ نے جواب دیا۔ نورے، اس سے میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، شیشے سے زبان کاٹ دوں گا۔ بار بار یہ الفاظ نورے کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ آنکھیں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ جہاں کچھ دیر پہلے صالحہ سے گلاس گرا تھا، نورے کی
آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا اور پھر نورے دادو کی گود میں گر پڑی۔ نورے 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 میرے بچے، کیا ہو گیا نورے؟ آنکھیں کھول میری جان، کیا ہوا؟ اماں پتہ نہیں رافع بیٹا بیٹھے بیٹھے میری گود میں گر پڑی۔ نورے نورے ہوش میں آؤ، نورے کو کیا ہوا بچے؟ رافع صاحب گھبرا کے نورے کو پکارنے لگے، صالحہ پانی لاؤ جلدی۔ رافع صاحب چلا اٹھے، آ رہی ہوں، کانچ پھینکنے گئی تھی، اسے کیا ہوا ہے؟ نورے 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 اٹھو بیٹا، صالحہ گھبرا کے رونے لگی۔ اتنے میں رافع صاحب پانی لایا، نورے کے منہ پر چھینٹے مارے مگر بے سود ہوا۔ پھر بیٹا اس کو ہوش ہی نہیں آ رہا، اماں نے روتے ہوئے کہا۔ اماں ابا کو سنبھالیں، ہم اس کو ہسپتال لے کے جاتے ہیں۔ صالحہ اس کو باہر لے کے آؤ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ رافع صاحب، اماں اور صالحہ اس کے ایک ساتھ مخاطب ہوئے اور باہر کی طرف نکل گئے۔ آجا نمرا، شاباش۔ روحان نے نمرا کو ہاتھ سے پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ دھیان سے نکلو گاڑی سے بیٹا۔ نمرا کو تیزی سے نکلتا دیکھ کر فرحت بیگم پریشانی سے بولی، امی ٹھیک ہوں میں؟ کہاں ٹھیک ہو بیٹا، پورے ساتھ ٹانکے لگے ہیں۔ فرحت بیگم نے روتے ہوئے کہا، امی روئیں تو مت۔ نائلہ نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر نمرا کا ہاتھ پکڑیں۔ دوسری طرف سے روحان نے نائلہ کو کہا، یہ ذیشان کہاں ہے؟ نمرا کو بیڈ پر لٹانے کے بعد نائلہ نے ذیشان کو ناپ کر سوال کیا۔ پتہ نہیں، ہمارے ساتھ ہسپتال بھی نہیں گئے، اب گھر پر بھی نہیں ہے، روحان نے تبصرہ کیا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ رضا صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو نمرا کے پاؤں کو پٹیوں میں قید دیکھا۔ ٹھیک ہوں ابو، نمرا نے نکاہت زدہ لہجے میں کہا۔ کہاں ٹھیک ہوں؟ ساتھ ٹانکے لگے ہیں رضا صاحب، اور ڈاکٹر نے پورے 3 ہفتے بیڈ سے اترنے سے بھی منع کیا ہے۔ فرحت نے میاں کو تفصیل بتائی۔ اچھا خیر ہے فرحت، اللہ بھی اپنے بندوں کو ہی آزماتا ہے، رب کہتا ہے کہ میرے بندے کو ایک کانٹا بھی چبھے تو میں اس کے بدلے اپنے بندے کے گناہ معاف کرتا ہوں، اور اگر تکلیفیں نہ آئیں تو ہم غافل لوگ اپنے رب کو بھول ہی جائیں۔ رضا صاحب نے بیوی کو سمجھایا۔ جی صحیح کہا فرحت، اور باقی سب نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوئے ذیشان کہاں تھے تم؟ ذیشان گھر میں داخل ہوا تو نائلہ نے فوراً سوال کیا۔ مسجد گیا تھا نمرا کی صحت یابی کے لیے نفل پڑھنے۔ اچھا سنو، یہ جگ کیسے ٹوٹا تھا؟ نائلہ نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ جگ؟ کون سا جگ؟ ذیشان کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ قسط نمبر 3 دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔